رسول اللہ کو محمد رسول اللہ کو کہہ رہا ہے. جس نے عالم کو برا بھلا کہا اس نے رسول اللہ کو برا بھلا کہا. اور یہ بات، یہ فعل، یہ کام لعنت الہی اور خدا کے عذاب کا سبب ہے. اس سے ہمیں بچنا ہوگا، اس سے ہمیں بچنا ہوگا. اسی طرح امام شیبانی، امام شہاب الدین اپنی قلزوبی کے اندر، حکایات قلزوبی کے اندر لکھتے ہیں میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کہ ایک آدمی ہوگا جہنم میں جائے گا تو فرشتے گھسیٹ کے لے جا رہے ہوں گے. اللہ کی بارگاہ سے آواز آئے گی کہ نام احمد اس کا دوبارہ چیک کرو. پھر چیک کریں گے تو کوئی نیکی نہیں ملے گی. کہیں گے اللہ کہے گا جاؤ لے جاؤ جہنم میں. پھر آواز آئے گی دوبارہ لے آؤ اس کا نام احمد ایک مرتبہ پھر چیک کرو، شاید کوئی نیکی مل جائے. کوئی نیکی ملے تو صحیح، میں اپنے بندے کی بخشش کرنے کے لیے تیار ہوں. تو پھر بھی نیکی نہیں ملے گی، پھر جہنم میں لے جا رہے ہوں گے فرشتے. تو اللہ پھر فرمائے گا کہ چلو واپس لے آؤ. اس سے پوچھو کہ کیا یہ کبھی کسی عالم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا تھا، کسی عالم کے ساتھ بیٹھا تھا، دین کے عالم کی خدمت کبھی اس نے کی تھی؟ تو وہ کہے گا نہیں، میں نے کھانا نہیں کھایا بیٹھ کر عالم دین کے ساتھ. ہاں میرا ایک دوست ہے، اس دوست کا وہ عالم دوست ہے، میں اپنے اس دوست کے ساتھ بیٹھتا ہوں. اللہ فرمائے گا، حکایات قلزوبی شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جہاں پر کہ اللہ فرمائے گا چلو تیرا دوست ہے، اس دوست کا آگے عالم دوست ہے، اس دوست عالم کی برکت سے تجھے جہنم سے آزادی دلوا کر جنت میں بھیجا جا رہا ہے، تجھے جنت میں بھیجا جا رہا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ تعالیٰ نے علماء کو بڑی شان دی ہے، بڑا مقام دیا، بڑی عزت عطا فرمائی ہے. ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں جو اسپیشلسٹ ہیں، ایم بی بی ایس ہیں، کسی بھی چیز کا اسپیشلسٹ اور ماہر حاضر حکیم طبیب ہے، ڈاکٹر ہے، اس کے پاس جاتے ہیں تو ان کو فیس ادا کرتے ہیں. اب وہ میڈیسن دے نہ دے، دوائی دے نہ دے، یا دوائی دے اور اس کی وہ دوائی ٹریٹمنٹ کر سکے، علاج کر سکے نہ کرے، شفا ملے نہ ملے، اثر کرے نہ کرے، اس کی ایک فیس ہوتی ہے. اور وہ فیس پہلے بولو فیس پہلے لے لیتا ہے. ابھی آرام نہیں آیا، ابھی علاج ہمیں نہیں ہوا، ہمیں میڈیسن ابھی نہیں ملی، کیا پتا میڈیسن ہمیں ملے نہ ملے، راس آئے نہ آئے، دوا اس کی جو ہے وہ شفا مل سکے اس کے ذریعے یا نہ مل سکے، لیکن فیس ہم پہلے دیتے ہیں. وکیل کے پاس جاتے ہیں، ان کو فیس ہم پہلے دیتے ہیں. فیس ہم کیس تو بعد میں لڑا جاتا ہے نا، کیس جیتیں گے یا ہاریں گے وہ بات کا مسئلہ ہے. واحد ڈپارٹمنٹ علماء کا ہے، واحد شعبہ علماء کا ہے، واحد ایک عالم دین اور مفتی ہے جس کے پاس آپ جب بھی آئیں نہ وہ فیس دیتا ہے نہ چارجز لیتا ہے، فری آف کاسٹ اللہ کے قرآن کے مسئلے بھی بتاتا ہے، محمد رسول اللہ کے فرمان کے مسئلے بھی فری بتاتا ہے. یہ شان ہے. واحد ایسا شعبہ، ایسا ڈپارٹمنٹ آپ کو شاید کہیں نہیں ملے گا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں. اور پھر مسئلہ یہ ہے، بڑا درد یہ ہے، الوداع یہ ہے کہ نام نہاد داڑھی رکھ کر لوگوں نے خود کو عالم کہلوانا شروع کر دیا اور وہ دین سے ناواقف ہیں. دین کی ان کو مبادیات اور بیسک چیزیں بھی نہیں پتا، بنیاد کے عقائد بھی نہیں پتا. داڑھی رکھی ہوئی ہے، پگڑی، امامہ، دستار، جبہ، کبا، بڑی وضع کرتا گاڑی، پروٹوکول ہے، سب کچھ ہے، لیکن دین نہیں ہے. پروفیشنل ہیں، پیشہ ور ہیں، خطیب ہیں، بول سکتے ہیں، بولنے کا انداز اچھا ہے، ہم نے ان کو عالم بنا لیا. ان کو ہم 50,000 60,000 70,000 لاکھ تک دیتے ہیں، وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، ہم دیتے ہیں. پہلے اکاؤنٹ میں ایڈوانس بھیجواتے ہیں یا بعد میں دیتے ہیں. پر وہ دین کے عالم کچھ ہیں جو ایسے نہیں ہیں، لیکن وہ ہمیں جو ہے دین کی باتیں پتہ نہیں کہاں سے سیکھ کر پڑھ کر بنیادی تدریجیں رکھ کر ریکٹالائزیشن سن کر ہمیں بتاتے ہیں، اور ہم ان پر نوٹوں کا جو ہے وہ جال بچھا دیتے ہیں، نچھاور کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد بڑا الوداع، اس سے بڑا درد، اس سے بڑی ہمیں یہ ہے کہ جو ناخوان ہیں، کریم شیخ ناخوان، داڑھی مڈے ناخوان، اور ایسی ڈریسنگ، ایسا لباس پہنا ہوا کہ جس لباس کو دیکھتے ہوئے پتہ نہیں چلتا کہ میلز ہیں یا فیمیلز ہیں، عورتیں ہیں یا مرد ہیں. ایسا لباس ہے، ایسا غلط تنگ قسم کا ٹائٹ لباس اور رنگین قسم کے کپڑے، اور ایسا لباس جس کو دیکھتے ہوئے بندہ شرم سے پانی ہو جاتا ہے. ایسے ناخوان ہمارے سڑیجوں کی زینت ہیں. ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیا ہے؟ ان پر نوٹوں کے جال، نوٹوں کی بارش ہو رہی ہے. اور جو دین کا عالم ہے، جو گدڑی نشین ہے، جو مسلح کا وارث،
قرآن کا وارث ہے، نبی کے فرمان کا وارث ہے، ان کے ساتھ ہمارا یہ باتیں سوچنے والی ہیں، گریبان میں جان کے سوچیے گا۔ میرا مقصد کسی کو ٹیچر کرنا، کرٹیسائز کرنا نہیں ہے، تنقید کرنا نہیں ہے، حق بات کو سامنے کر رہا ہوں، حق بات کے چھپے پردوں کو میں کھول کے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو دین کا عالم ہے اس کو عالم کی نگاہ سے دیکھیں، اور جو خطیب ہے، پروفیشنل پیشہ ور ملا ہے، تقریر کرنے والا واعظ ہے، مبلغ ہے، خطیب ہے، اس کو اپنا مقام دیں، اس کو اپنی ویلیو میں رکھیں، اور جو عالم ہے اس کو اپنی ویلیو میں رکھیں۔ جو نعت خواں ہیں، پیشہ ور ہیں، پروفیشنل ہیں، ایمان کر کے آتے ہیں یا ویسے آتے ہیں اور ہزاروں روپے لیتے ہیں، اور وہ کیا سکھاتے ہیں؟ 10 منٹ 15 منٹ نعت سناتے ہیں، اس نعت سے آپ کو کیا ملتا ہے؟ جس کی داڑھی خود کریم شیو ہے، وہ تازہ شیو کر کے آیا، چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے، اس کا لباس عورتوں جیسا ہے، وہ ہمیں دین سکھائے گا۔ وہ کیا سکھائے گا؟ وہ کچھ نہیں سکھائے گا۔ اس سے عشق مصطفیٰ، بولیے، عشق مصطفیٰ نہیں مل سکتا، اس سے ادب مصطفیٰ نہیں مل سکتا، تعظیم مصطفیٰ نہیں مل سکتا، دین مصطفیٰ اس سے نہیں مل سکتا۔ دین مصطفیٰ اس سے ملے گا جس کے دائیں ہاتھ میں رب کا قرآن ہوگا، بائیں ہاتھ میں رسول اللہ کا فرمان ہوگا۔ اللہ اکبر۔ عالم دین کو شان دیں۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے بڑا کام یہ ہے کہ ہم ڈانس کرنے والے، گویا سنگر، گانا گانے والے اپنے فنکشن پہ، شادی بیاہ پہ اور دیگر رسومات پہ، اپنے خوشی کے مواقع پہ اور ایسے فنکشن پہ، جب برتھ ڈے سیلیبریشن ہو یا کوئی بھی ایسا ایونٹ ہو، ہم ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں جن کو بلانا جائز ہی نہیں ہے، ان کو ہم پیسے دے رہے ہوتے ہیں، اور جب باری آتی ہے مدرسے کی خدمت کی، دین کے عالم کی خدمت کی، مفتی کی خدمت کی، جو آپ کو صبح شام نمازیں پڑھاتے ہیں، درس دیتے ہیں، بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں، رب کے قرآن کا دین علم سکھاتے ہیں، 5 وقت ڈیوٹی دیتے ہیں، ان کی خدمت کی باری آتی ہے تو ہم سوچنے لگ جاتے ہیں، اور ہم وہی ہوتے ہیں کہ جو ہم معاشرے میں ڈانس کرنے والوں، سنگروں پر، پیشہ ور نعت خوانوں پر پیسے اڑا رہے ہوتے ہیں، تب ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ محسوس تب ہوتا ہے جب رسول اللہ کے نائب، رسول اللہ کے وارث عالم دین کی خدمت کا ٹائم آتا ہے، اس وقت ہمیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میں اپنی گفتگو کو کلوز کروں، وائنڈ اپ کروں، اللہ کے رسول کے فرمان سن لیجئے، اس کے بعد باتیں ختم۔ قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کو میرے مصطفیٰ حوض کوثر سے جام کوثر پیالوں میں، برتنوں میں بھر بھر کے پلا رہے ہوں گے۔ دین کا عالم آئے گا، اللہ کے رسول فرمائیں گے، اے دین کا عالم، تمہیں میں برتن سے نہیں پلاؤں گا، تمہیں میں جام کوثر کا شربت پیالے سے نہیں پلاؤں گا، تو اس بات کا حقدار ہے، تو یہ ڈیزرو کرتا ہے، تو اس بات کا مستحق ہے۔ رسول اللہ خود آج تمہیں اپنے نبوت کے ہاتھوں سے جام کوثر کا شربت پلاتا۔ رسول اللہ کے عالم کی یہ شان ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ غلاموں، اللہ کے رسول نے فرمایا، من زار عالما فکانما زارنی، جس نے عالم کے چہرے کی زیارت کی، وہ یہ نہ سمجھے میں نے عالم کو دیکھا، وہ یہ سمجھے اس نے رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کی۔ آگے سنیے، فرمایا من زار عالما فکانما زارنی ومن وقر عالما فقد وقر ربہ، جس نے عالم دین کی عزت اور توقیر کی، عالم دین کو رسپیکٹ سے دیکھا، عالم دین کی تعظیم اور تکریم بجا لایا، فرمایا فقط وقر ربہ، اس نے اپنے رب کی تعظیم کی ہے، رب کی عزت کی ہے۔ ومن استقبل العلماء فقط استقبلنی، حضرت علی فرماتے ہیں جس نے عالم کا استقبال کیا، خود اس نے رسول اللہ کا استقبال کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من جالس العلماء فقد جالسنی، جس نے عالم کی مجلس میں بیٹھا، جو عالم کے پاس دین سیکھنے کے لیے آیا، وہ یہ نہ سمجھے میں عالم کے پاس آیا، فکانما جالسنی، وہ ایسے سمجھے میں رسول اللہ کے دربار میں آیا، میں رسول اللہ کے دربار میں آیا ہوں۔ یہ پڑھی ہے بخاری شریف کی، یہ ساری حدیثیں جہاں پہ لکھی گئی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من زار النظر الی وجه العالم عبادۃ، میرے نبی نے فرمایا عالم کے چہرے کی زیارت کرنا نیکیاں اور عبادت شمار ہوتا ہے۔ النظر الی وجه العالم عبادۃ، مشکل ایمان حدیث کی کتاب ہے، وہ بھی میرے پاس گھر میں پڑھی ہے، اسی میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے عالم کے چہرے کی طرف زیارت کی، اللہ تعالیٰ
اس کو نیکیاں اور عبادتیں مفت میں عطا فرمائے گا. اور فرمایا آخر میں ومن آذا عالما فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ. جس نے عالم کو تکلیف دی اس نے مصطفیٰ کو تکلیف دی. جس نے مصطفیٰ کو تکلیف دی اس نے بولو بولو اس نے بولو اس نے جس نے عالم کو تکلیف دی اس نے مصطفیٰ کو تکلیف دی. اور جس نے مصطفیٰ کو تکلیف دی اس نے خود خدا کو تکلیف دی. اور فرمایا ومن ابغض عالما ولو شتم یکفر وتطلق امرأته ثلاثا اجماعا. فتاوی عالمگیری ہے جلد نمبر 5 ہے. اللہ کے رسول السلام کی حدیث پاک نقل کی گئی ہے. فرمایا جو عالم کو گالی گلوچ دے گا برا بھلا کہے گا گالیاں دے گا عالم کو بغیر سبب کے یکفر اس پر کفر کا فتویٰ بھی لگایا جائے گا. وتطلق امرأته ثلاثا اجماعا. اور تمام علماء کا اجماعی فیصلہ ہے کہ اس کی بیوی پر 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی. اور فرمایا ومن استهزأ العلم والعلماء الكفر الاسباب والنظائر جلد نمبر 16 چیپٹر نمبر 6. اللہ کے رسول نے فرمایا من استهزأ العلم والعلماء فقد کفر. جس نے علم اور علماء کا مذاق اڑایا اس نے کفر کیا اس نے کافروں والا کام کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اللہ کی توفیق دے. کسی کو میں نے ٹیچر نہیں کیا کسی کو ٹارچر نہیں کیا کسی کو کرٹیسائز نہیں کیا کوئی میری بات کا برا نہ بنائے. ہم علماء کی قدر کرنا چھوڑ گئے اور ہم نے غیر مستحق لوگوں کو عزت سے نوازنا شروع کر دیا. ہمارے معاشرے میں علماء کا بڑا کردار ہے. اگر عالم اس معاشرے میں نہ ہو خدا کی قسم ہماری نسلوں سے رب کا قرآن بھی اٹھ جائے رسول اللہ کا فرمان بھی اٹھ جائے.